نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے، اضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم، وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم، وإن كان منكرا وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم، فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا، ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اضرب الخبر، خبر کی قسمیں۔ حيث كان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، جب خبر دینے والے کا قصد مخاطب کو خبر کا فائدہ پہنچانا ہے اپنے خبر کے ذریعے سے، ينبغي ان يقتصر من الكلام، تو اس کو چاہیے کہ وہ کلام میں اختصار کرے، اکتفا کرے، علی قدر الحاجتی، بقدر ضرورت کلام پر، حذرا من اللغو، لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ فإن كان المخاطب خالی الذہن، اگر مخاطب خالی الذہن ہے من الحکم، حکم سے، القی الیہ الخبر مجردا عن التاکید، تو اس کے لیے کلام کو تاکید سے خالی لایا جائے گا۔ نحو جیسے اخوک قادم، اخوک قادم، اخو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا اور قادمون اس کی خبر ہے، اور یہاں پہ کوئی حرف تاکید وغیرہ موجود نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر وہ مخاطب تردد میں ہے، شک میں ہے اس حکم کے بارے میں، طالباً لمعرفته، اور اس حکم کو وہ جاننے کا طالب ہے، جاننا چاہتا ہے، حسن توکیدہ، تو اس کو تاکید کے ساتھ لانا بہتر اور اچھا ہے، بہتر اور اچھا ہے۔ نحو جیسے ان اخاک قادم، اب دیکھیں اس میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، وہ تاکید کے لیے ہے، ان حرف تاکید ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر وہ مخاطب اس حکم کا منکر ہے، وجب توکیدہ، تو پھر تاکید، اس کلام کی تاکید واجب ہے، بمؤکد، ایک مؤکد کے ساتھ، او مؤکدین، یا دو مؤکدوں کے ساتھ، او اکثر، یا دو سے زیادہ تاکیدوں کے ساتھ، حسب درجۃ الانکاری، اس کے انکار کے درجے کے مطابق، جس درجے میں اس کا انکار ہے اتنے ہی اس میں تاکید لائے جائیں گی اس کلام میں۔ جیسے ان اخاک قادم، ایک تاکید کی مثال ہے، انہو لقادم، یعنی ان اخاک لقادم، دو تاکیدیں ہیں، واللہ ان اخاک لقادم، تین تاکیدیں ہیں۔ آگے خلاصہ بیان فرمایا، فالخبر بالنسبۃ لخلوه من التوکید، پس خبر کی تاکید سے خالی ہونے کی نسبت سے، واشتمالہ علیہ، اور تاکید پر مشتمل ہونے کی نسبت سے، ثلاثۃ اضرب، تین قسمیں ہیں۔ کما رأیت، مذکر کے لیے رأیت، میں نے رأیتی اس لیے کہا ہے کہ بنات ہے میرے سامنے، کما رأیتی، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ وَيُسَمَّى الضرب الأول ابتدائيا، پہلی قسم کو کلام ابتدائی کہا جاتا ہے، والثانی طلبيا، اور دوسری قسم کو کلام طلبی کہا جاتا ہے، والثالث انکاریا، اور تیسری قسم کو کلام انکاری کہا جاتا ہے۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ، اور تاکید ہوگی
ان کے ذریعے سے، و ان اور ان کے ذریعے سے، و لام الابتدائی اور لام ابتدا کے ذریعے سے، و احرف التنبیہ اور حروف تنبیہ کے ذریعے سے، والقسمی اور قسم کے ذریعے سے، و نون التوکیدی اور نون دو تاکید کے دو نونوں کے ذریعے سے، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، والحروف الزائدتی حروف زائدہ کے ذریعے سے، والتکریری اس کلام کو مکرر لانے کے ذریعے سے، وقد اور اس کلام پر قد داخل کرنے کے ذریعے سے، واما الشرطیہ اور اما شرطیہ کے داخل کرنے کے ذریعے سے۔ اضرب الخبر، اضرب یہ ضرب کی جمع ہے، اور ضرب قسم کو کہا جاتا ہے۔ الضرب الاول پہلی قسم، الضرب الثانی دوسری قسم، الضرب الثالث تیسری قسم۔ تو یہاں پہ اضرب جو ضرب کی جمع ہے یہ کس معنی میں ہے؟ قسم کے معنی میں ہے۔ اضرب الخبری خبر کی قسمیں۔ دیکھیں ذرا میں پہلے اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اور پھر آگے ہم عبارت کی وضاحت اور اس کی تشریح کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ خبر کے مقاصد اصلیہ کا آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ خبر کے مقاصد اصلیہ میں سے جو پہلا مقصد تھا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، یہ خبر کا مقصد اصلی ہے۔ مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں اخوک قادم، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آنے والا ہے یا نہیں آنے والا، کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ خالی الذہن ہیں۔ میں نے آپ کو کہا اخوک قادم، اخوکی قادم، اخوکی قادم، بنت مسعود کو میں نے کہا اخوکی قادم کہ آپ کا بھائی آیا ہے، آپ کا بھائی آنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں اخوک قادم میں خبر دے رہا ہوں قدوم اخ کی، قدوم اخ یعنی اس کے بھائی کے آنے کی، اور یہ قدوم اخ جو ہے نا بیٹا یہ حکم ہے۔ قدوم اخ اس کلام میں، اس خبر میں، جملہ خبریہ میں کیا ہے؟ حکم ہے۔ اب میں اس حکم کا فائدہ بنت مسعود کو جب میں نے بتا دیا اخوک قادم، تو گویا کہ قدوم اخ کا جو حکم تھا میں نے اس کا فائدہ اس کو پہنچایا۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی آیا ہے یا نہیں آیا، میں نے جب کہا تو پھر اس کو پتہ چل گیا۔ تو یہ ہے خبر کا مقصد اصلی، یعنی مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا۔ اب دیکھیں بیٹا یہ جو مخاطب ہے، مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں۔ یہاں جو تین قسمیں خبر کی بیان کی گئی ہیں کس اعتبار سے ہیں؟ مخاطب کے حال کے اعتبار سے۔ انہوں نے دروس البلاغہ کے مؤلفین نے ذرا مشکل کر کے بتا دیا، پہلے ان تین قسموں کی وضاحت بیان کی اور آگے جا کر پھر اس کے لیے خلاصہ بیان کیا، اور اس خلاصے میں پھر ان کے نام بتا دیے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اور پھر ہم عبارت کو حل کریں گے۔ مخاطب کے حال کے اعتبار سے کلام اور خبر کی تین قسمیں ہیں۔ مخاطب کے حال کے اعتبار سے کلام کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کلام ابتدائی۔ کلام ابتدائی، کلام ابتدائی اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جب متکلم خالی الذہن ہو اس حکم سے اور آپ وہ حکم اس کو بتا دیں۔ مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے، اس کو شک نہیں ہوتا، وہ انکار بھی نہیں کر رہا، وہ خالی الذہن ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو حکم آپ اس کو بتا رہے ہیں اس حکم کے بارے میں، اس حکم کے سلسلے میں وہ مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے، اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اس کو اس حکم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ نے جا کر اس کو بتا دیا۔ تو خالی الذہن مخاطب کو حکم کا جو فائدہ پہنچایا جاتا ہے یہ خبر کی پہلی قسم ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کلام ابتدائی۔ کلام ابتدائی، کلام ابتدائی کو لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تاکید کے ساتھ نہیں لایا جاتا۔ کلام ابتدائی کیونکہ مخاطب خالی الذہن ہے، اس کو شک نہیں ہے کہ آپ تاکید لے آئیں، وہ انکار نہیں کر رہا کہ آپ تاکید لے آئیں تاکہ اس کے انکار کو ختم کریں، وہ تو خالی الذہن ہے۔ خالی الذہن مخاطب کو جب آپ حکم کا فائدہ پہنچائیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کلام ابتدائی۔ اس کے لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مجرد عن التوکید ہوتا ہے، کہ اس میں تاکید
نہیں ہوتی، بغیر تاکید کے کلام کو لایا جاتا ہے۔ میں نے بنت مسعود کو کہا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے ذہن میں بالکل یہ بات تھی ہی نہیں، خالی الذہن تھی وہ۔ میں نے اس کو کہا اخوکی قادم یا بنت مسعود، کہ آپ کا بھائی آ گیا اے بنت مسعود۔ اب دیکھیں حکم کا فائدہ میں نے اس کو پہنچایا، اور وہ اس حکم سے خالی الذہن تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے کلام ابتدائی۔ اچھا مخاطب، اب دیکھیں یہاں مخاطب کا جو حال ہے وہ خالی الذہن والا ہے۔ دوسرے نمبر پر مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے کلام طلبی، کلام طلبی۔ اچھا کلام طلبی کسے کہا جاتا ہے؟ کلام طلبی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مخاطب اس حکم کے بارے میں شک میں ہوتا ہے اور وہ اس شک کو دور کرنا چاہتا ہے، اس حکم کا جاننے کا وہ طالب ہوتا ہے، خالی الذہن نہیں ہوتا، مخاطب خالی الذہن نہیں ہوتا، بلکہ اس حکم کا اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس حکم کے بارے میں شک میں ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک میں ہوتا ہے، اور وہ اس حکم کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر بنت مسعود نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ آج آپ نے اسکول میں آنا ہے، آپ کو ٹیچر نے جو ہے نا وہ بلایا ہوا ہے۔ اب بنت مسعود اس شک میں اور تشویش میں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں بھائی آیا ہے یا نہیں آیا، اور وہ معلوم کرنا بھی چاہتی ہیں کہ مجھے کاش کوئی بتا دے کہ بھائی آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب دیکھیں وہ خالی الذہن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مشوش الذہن ہے، وہ شک میں مبتلا ہے، متردد ہے، تردد میں مبتلا ہے، تردد میں مبتلا ہے کہ بھائی نے آنا تھا وہ آیا ہے یا نہیں آیا، کاش کوئی مجھے اس کے آنے کے بارے میں اطلاع کر دے۔ وہ اس حکم کے بارے میں تردد میں مبتلا ہے اور اس حکم کو معلوم کرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ جو کلام کے لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو اگر تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا ہے، اگر بغیر تاکید کے بیان کیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر بغیر تاکید کے بیان کیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھا اور بہتر یہ ہے کہ اس کو تاکید کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے کلام طلبی۔ یہ خبر کی دوسری قسم ہے مخاطب کے حال کے اعتبار سے۔ مخاطب کا حال یہاں پہ کیا ہے؟ مخاطب کا حال یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ تردد میں ہے، شک میں ہے، اور وہ اس حکم کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے مثال دی کہ بنت مسعود نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ آج آپ نے اسکول میں آنا ہے، مدرسے میں آپ کو ٹیچر نے بلایا ہے، آپ سے بات کرنی ہے اس نے۔ اب بھائی کو اس نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن بھائی کے آنے کے بارے میں وہ شک اور تردد میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں بھائی آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ کوئی مجھے اطلاع کر دے کہ بھائی آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو اس صورت میں جو کلام پیش کیا جاتا ہے، جو خبر پیش کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کلام طلبی۔ اور اس کو لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لانے کے دو طریقے ہیں۔ آپ اس کو بغیر تاکید کے لائیں تو ٹھیک اور جائز ہے، اگر آپ اس کو تاکید کے ساتھ لائیں تو یہ اچھا ہے، حسن ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ میں نے اگر کہا یا بنت مسعود اخوکی قادم، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں یا بنت مسعود ان اخاکی قادم، تو یہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں تاکید کر لانا وہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرے نمبر پر خبر کی تیسری قسم مخاطب کے حال کے اعتبار سے جو تیسری قسم ہے اس کو کلام انکاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ کلام انکاری، کلام انکاری۔ کلام انکاری اس کو کہا جاتا ہے کہ مخاطب اس حکم سے انکاری ہوتا ہے۔ مخاطب حکم سے کیا ہوتا ہے؟ انکاری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مخاطب حکم سے انکاری ہوتا ہے۔ اب مخاطب جب حکم سے انکاری ہوگا، اس کی مثال کے طور پر صورت یہ بنے گی کہ بنت مسعود اس کو کسی ٹیچر نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ اسکول میں مدرسے میں لے آئیں، اور بنت مسعود نے اپنے بھائی کو کہا بھی نہیں تھا کہ آپ کیا کریں؟ اسکول میں آ جائیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب بنت مسعود انکاری ہے کہ میرا بھائی اسکول نہیں آیا ہے، وہ تو آج لاہور جانا تھا، اس نے آج صبح لاہور جانا تھا، وہ تو لاہور کے لیے نکل چکا ہے، وہ تو آج اسکول میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب بنت مسعود کیا کر رہی ہے؟ انکار کر رہی ہے۔ تو اس وقت جو کلام لایا جاتا ہے مخاطب کے انکار کے وقت جو حکم لایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کلام انکاری، کلام انکاری۔ اس کے لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس درجے میں مخاطب کا انکار ہے اتنی تاکید لانا واجب ہوگا۔ اچھا دیکھیں کلام طلبی میں جو ہے نا بیٹا وہ تاکید لانا واجب نہیں تھا، حسن اور اچھا تھا،
یہ جو کلام انکاری ہے اس میں تاکید لانا واجب ہے۔ کلام انکاری میں تاکید لانا کیا ہے بیٹا؟ واجب ہے کہ جب مخاطب حکم کا انکار کر رہا ہے، متکلم اس منکر مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکم کا فائدہ پہنچاتے ہوئے تاکید لانا واجب ہے۔ پھر تاکید لانے کے چند طریقے ہیں، اور وہ طریقے مخاطب کے اس کے مطابق ہیں، کلام کے مطابق۔ مخاطب اگر ایک درجے کا انکاری ہے تو پھر ہم ایک تاکید لے آئیں گے، اگر وہ 2 درجے کا انکاری ہے تو ہم 2 تاکیدیں لے کے آئیں گے، اگر وہ 3 درجے کا انکاری ہے تو ہم 3 تاکیدیں لے کے آئے ہیں۔ جس درجے کا اس کا انکار ہے اتنی تاکیدیں ہم اس کلام میں کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کلام انکاری کہا جاتا ہے۔ یہ جو خبر لائی جاتی ہے، یہ جو خبر لائی جاتی ہے اس کو کلام انکاری کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ بنت مسعود جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے آنے کی کیا ہے؟ منکر ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ نہیں آیا، میرا بھائی نہیں آیا۔ اب دیکھیں ایک انکار ہے تو ہم کہیں گے ان اخاک قادم، ان اخاکی قادم یا بنت مسعود۔ میں نے کہا یا بنت مسعود ان اخاکی قادم، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اس کے کلام میں 2 درجے کا انکار ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی ہرگز نہیں آیا، ہرگز نہیں آیا۔ یہ ہرگز ایک انکار ہے اور نہیں آیا یہ دوسرا انکار ہے، تو میں تاکید بھی دو لے آؤں گا۔ میں کہوں گا ان اخاکی لقادم، ان اخاکی لقادم۔ اب دیکھیں ان ایک حرف تاکید ہے اور لقادم میں لام دوسرا حرف تاکید ہے۔ اگر بنت مسعود کا انکار جو ہے وہ 3 درجے کا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم میرا بھائی ہرگز نہیں آیا، اللہ کی قسم ایک تاکید ہے، ہرگز دوسری تاکید اس کے ساتھ ہے اور نہیں آیا یہ تیسری تاکید ہے۔ اب دیکھیں 3 تاکیدیں اس نے کی، تو پھر میں یہاں پہ تاکیدیں 3 درجے کا جو ہے نا اس کا انکار ہے، 3 درجے کا اس کا انکار ہے، تو پھر میں اس کے لیے جو ہے یہاں پہ حرف تاکید بھی 3 لے آؤں گا۔ میں یہ کہوں گا واللہ ان اخاکی لقادم، واللہ ان اخاکی لقادم، واللہ قسم تاکید کے لیے ہے، ان آگے ان اخاکی میں ان تاکید کے لیے ہے، لقادم میں لام تاکید کے لیے ہے۔ تو جس درجے میں مخاطب کا انکار ہے اتنے ہی حروف تاکید ہم اپنے کلام میں کیا کریں گے؟ لے آئیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ تو خلاصہ میں آسان کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کس کی 3 قسمیں ہیں؟ خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خبر کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے کلام ابتدائی۔ کلام ابتدائی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ خالی الذہن مخاطب کے لیے ذکر کرتے ہیں، وہ کلام، وہ خبر جو آپ خالی الذہن مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے کلام ابتدائی۔ اس کو کلام ابتدائی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ابتداءً مخاطب کے ذہن میں آپ ایک بات ڈال رہے ہیں جو اس کے ذہن میں پہلے موجود نہیں تھا، اس کا ذہن خالی تھا، اس لیے اس کو کلام ابتدائی کہا جاتا ہے۔ کلام ابتدائی کے لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کو بغیر تاکید کے لے آئیں گے، کوئی حرف تاکید اس کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، جیسے اخوک قادم، میں نے بنت مسعود کو کہا اخوکی قادم۔ دوسرے نمبر پر خبر کی دوسری قسم جو کس کے اعتبار سے ہے؟ حال مخاطب کے اعتبار سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے کلام طلبی۔ کلام طلبی خبر کی دوسری قسم، خبر کی دوسری قسم جو ہے مخاطب کے حال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ کلام طلبی۔ کلام طلبی کب لے آئیں گے؟ کلام طلبی اس مخاطب کے لیے لے آئیں گے جو اس حکم کے بارے میں شک میں ہے اور وہ اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ بنت مسعود نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ آپ کالج آج آ جائیں۔ اب اس کو شک ہے کہ بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو کوئی مجھے اس کی خبر دے گا کہ نہیں دے گا۔ اب اس کلام کے لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے مخاطب کے لیے کلام اور خبر کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک تاکید ذکر کرنا اچھا ہے، مستحسن ہے، لیکن اگر ذکر نہ بھی کریں تو بات ٹھیک ہے، لیکن تاکید کو لانا یہ حسن ہے اور اچھا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کو شک تھا تو میں نے ان کو جا کے بتا دیا یا بنت مسعود ان اخاکی قادم۔ اس کو کلام طلبی کہا جاتا ہے۔ کلام طلبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخاطب اس حکم کا طالب ہوتا ہے، مخاطب اس حکم کا
طالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شک ہے کہ آیا ہے یا نہیں آیا، اور اس آنے اور نہ آنے کو وہ معلوم کرنا چاہتی ہے، بنت مسعود معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، کوئی حکم جو ہے نا مجھے کیا کرے، یہ حکم بتا دے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلبی کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر خبر کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے کلام انکاری. کلام انکاری، کلام انکاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مخاطب منکر ہوتا ہے. مخاطب کیا ہوتا ہے؟ منکر ہوتا ہے. منکر مخاطب کے لیے جو حکم لایا جاتا ہے، جو خبر لائی جاتی ہے، اس کو کلام انکاری کہا جاتا ہے. بدیہی بات ہے، کلام انکاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخاطب منکر ہوتا ہے. اس کے لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تاکید واجب ہے. اس میں تاکید کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر تاکید کس طرح ذکر کریں گے؟ ہم مخاطب کے رویے کو دیکھیں گے، مخاطب کے ہم کلام کو دیکھیں گے. اگر ایک درجے کا انکار ہے تو ہم حرف تاکید ایک لائیں گے. اگر 2 درجے کا انکار ہے تو ہم حرف تاکید 2 لائیں گے. میں نے مثالیں دے دی آپ کو. اگر 3 درجے کا انکار ہے تو ہم تاکید حرف تاکید 3 لے آئیں گے. تو یہاں تک یہ تھی ہماری بحث جو اس کے بارے میں ہے. اب آ جائیں کتاب کی طرف، اس کو حل کرنے کی طرف. حیث کان قصد المخبر بخبرہ افادۃ المخاطب. پہلے وہ بات آپ کے لیے دہرا دی جو شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خبر کا مقصد اصلی. فرمایا کہ خبر سے مخبر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مخاطب کو اس خبر کا، اس حکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. تو پھر وہ متکلم بات کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجۃ. تو وہ بقدر ضرورت کلام پر اکتفا کرے گا، کیونکہ کلام اگر بقدر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ وہ جو ہے نا یا تو تطویل ہوگی اور یا حشو ہوگی، اور یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. وہ بقدر ضرورت کلام پر وہ کیا کرے گا؟ اکتفا کرے گا. حذراً عن اللغو، اس زائد سے اپنے آپ کو، کلام زائد سے، کلام لغو سے اپنے آپ کو کیا کرنے کے لیے؟ بچانے کے لیے. جتنی ضرورت ہے اتنی وہ کیا کرے گا؟ کلام لے آئے گا. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ. اگر مخاطب خالی الذہن ہو من الحکم، اس حکم سے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّأْكِيدِ. تو کلام کو تاکید سے خالی اس کے لیے لایا جائے گا، اور اس کو کلام ابتدائی کہا جاتا ہے. جیسے اخوک قادم. اب اخوک قادم یہ جو خبر ہے، یہ خبر ہے نا بیٹا، اخوک قادم جملہ خبری ہے، یہ خبر کی قسم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اس میں تاکید نہیں ہے، کیونکہ یہ کس کے لیے ہے؟ خالی الذہن جو ہے نا وہ مخاطب کے لیے ہے. اس کو کلام ابتدائی کہا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهِ. اور اگر مخاطب اس خبر کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، تردد میں مبتلا ہے، اور وہ اس حکم کو جاننا چاہتا ہے، تو پھر حسن توکیدہ. تو پھر اس کو تاکید کے ساتھ لانا اچھا ہے، مستحسن ہے. جیسے ان اخاک قادم. وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا. اگر وہ مخاطب اس حکم کا منکر ہے، وجب توکیدہ. تو پھر اس کلام کو تاکید کے ساتھ لانا واجب ہے. بمؤکد، ایک مؤکد کے ساتھ، یعنی ایک تاکید کے ساتھ، او مؤکدین، یا 2 تاکیدوں کے ساتھ، او اکثر، یا 2 سے زیادہ تاکیدوں کے ساتھ. حسب درجۃ الانکار، انکار کے درجے کے موافق. جس درجے کا انکار ہے اتنی تاکیدیں لائیں گے. اگر 1 درجے کا انکار ہے تو 1 حرف تاکید لائیں گے. جیسے ان اخاک قادم. اگر 2 درجے کا انکار ہے تو 2 تاکید لائیں گے. جیسے ان اخاک لقادم، 1 ان اور 1 لا. اگر 3 درجے کا انکار ہے تو تاکید بھی 3 لائیں گے. جیسے واللہ ان اخاک لقادم، 1 واو حرف قسم تاکید کے لیے ہے، آگے ان حرف تاکید ہے، اور آگے لام حرف تاکید ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آگے جو بات بتائی ہے وہ بھی یہی ہے، اور کوئی الگ بات نہیں ہے، لیکن آگے ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے. فالخبر بالنسبة لخلوه من التوکید واشتماله علیہ 3 اضرب. کہ کلام میں تاکید نہ ہونے کے اعتبار سے اور تاکید ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں ہوئیں. دیکھیں، پہلا جو ہے وہ کلام ابتدائی ہے، اس میں تاکید نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے وہ کلام طلبی ہے، اس میں تاکید ہونا اچھا ہے اور نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسرے میں تاکید کا ہونا واجب ہے. تو تاکید سے خالی ہونے کے اعتبار سے اور تاکید پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں بنی؟ 3 قسمیں بنی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کما رأیتی، جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا. وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیاً. پہلی قسم کو ابتدائی کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ خبر کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام کلام ابتدائی ہے.
وثانی طلبیان، اور دوسری قسم کو کلام طلبی کہا جاتا ہے. وثالث انکاریان، اور تیسری قسم کو کلام انکاری کہا جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے جو تیسری قسم میں بتایا تھا کہ ہم کیا کریں گے، کلام کو جو ہے وہ تیسری قسم میں ہم کلام کو کس کے ساتھ لاتے تھے؟ تاکید کے ساتھ لاتے تھے، تاکید کے ساتھ لاتے تھے. اب کلام کو تاکید کے ساتھ جب لائیں گے تو پھر جو ہے وہ تاکید کے طریقے کیا ہوں گے؟ تو یہاں سے آگے بتا دیا کہ تاکید ان چیزوں سے ہوتا ہے. وَيَكُونُ التَّاكِيدُ بِإِنَّ، تاکید ان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. جیسے ہم نے اوپر مثال دی، ان اخاک قادم، ان اخاک قادم. اچھا، اور اسی طرح ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے دیکھیں، اگر آپ جو ہے نا وہ قرآن سے مثالیں دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بلاغت کے پڑھنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے تاکہ قرآن و حدیث کا اعجاز بلاغت ہمیں معلوم ہو جائے. دیکھیں، ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، ان کی مثال ہے، ان کی مثال، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. اچھا، نمبر 3 لام تاکید، اس کو لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے. لام ابتدا سے مراد کیا ہے؟ لام تاکید ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً. نمبر 4 وَأَحْرُفِ التَّنبِیہ، حروف تنبیہ. حروف تنبیہ میں سے الا ہے، اما ہے اور ہا ہے. تینوں کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، دونوں کی مثالیں جو ہے وہ قرآن میں موجود ہیں. الا کی مثال الا انہم هم المفسدون. اما کی مثال اما واللہ ان زیدا قائم، اما واللہ ان زیدا قائم. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہا کی مثال قرآن میں موجود ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. اچھا، آگے حروف قسم. حروف قسم، حروف قسم کے ذریعے سے، والقسم سے مراد حروف قسم ہے کہ قسم، حروف قسم کے ذریعے سے بھی کلام میں تاکید لائی جا سکتی ہے. جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، للہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح نون تاکید. نون تاکید اصل میں نونائنی التاکید ہے، نون تثنیہ جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے تو نون تاکید بن گیا. نون تاکید سے مراد نون تاکید ثقیلہ ہے، جیسے لا یسجنن، لا یسجنن. اور نون تاکید خفیفہ جیسے ولا یکونم من الصاغرین، ولا یکونم من الصاغرین، اصل میں ہے لا یکونن، لا یکونن. اچھا، آگے والحروف زائدہ. حروف زائدہ، حروف زائدہ 8 ہیں، یہ بات یاد رہے. آپ لوگوں نے نحو کی کتابوں میں حروف زائدہ کی تفصیل پڑھی ہوگی. 8 ہیں، ان، ان، ما، لا، من، کاف، با اور لام. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر ایک کی مثال، ان کی مثال ما ان زید قائم، اور آگے ان کی مثال فلما ان جاء البشیر، قرآن میں آیا ہے فلما ان جاء البشیر. اچھا، ما کی مثال ما جاءنی زید ولا عمر، ما جاءنی زید ولا عمر. ما اور لا دونوں کی مثالیں اس کے اندر موجود ہیں، ما جاءنی زید ولا عمر. اچھا، من کی مثال ما جاءنی من بشیر، ما جاءنی من بشیر ولا نذیر. کاف کی مثال لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، یہ کاف ہے، کمثلہ شیء. اور با کی مثال لیس زید بقائم، لیس زید بقائم. لام کی مثال ردف لکم، اصل میں ردفکم ہے، ردف لکم میں لام کیا ہے؟ زائدہ ہے. اسی طرح تقریر. تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیا کرنا؟ مقرر لانا. پھر اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ جو حروف تاکید ہیں ان کو مقرر لے آئیں، ان کو کیا کریں؟ مقرر لے آئیں. دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ اگر جملہ خبریہ ہے تو آپ مبتدا کو جو ہے نا مقرر لائیں یا خبر کو مقرر لائیں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ علی ھذا القیاس، جیسے زید قائم قائم، زید قائم قائم وغیرہ. تکرار کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اچھا، نمبر 9 آگے جو ہے وہ قد ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ قد وہ مطلقاً جو ہے نا وہ تاکید کے لیے نہیں آتا. قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو پھر یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. جب فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر جو ہے نا یہ تاکید کے لیے نہیں آتا، پھر یہ آتا ہے کس کے لیے؟ تقلیل کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ تقلیل کے لیے آتا ہے. تو دیکھیں قد ذہب، قد ذہب مثال کے طور پر، قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو پھر یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اما شرطیہ، جیسا کہ قرآن میں ہے اما ترین من البشر
احدن، تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کس کے لیے ہیں؟ تاکید کے لیے یہاں پہ ہم نے ان کی مثالیں وغیرہ ذکر کی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری بحث جو ہے وہ مکمل ہو گئی الکلام علی الخبر کے حوالے سے، اور آگے جو سبق ہم پڑھیں گے وہ الکلام علی الانشاء کے حوالے سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔